أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کرتے تھے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے بناتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے ٹب اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جس سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں۔ سورہ سبا 22واں پارہ اور سورہ سبا کی 13ویں آیت آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اور جو پچھلا درس تھا جمعے والا دن، اس میں محراب کے بارے میں کافی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، اور جنات ان کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے، خاص خاص کمرے بناتے تھے۔ آج کا جو بیان ہے اس میں جنات ان کے لیے تصویریں بناتے تھے۔ تماثیل، تمثال کی جمع ہے اور تمثال، تے کے نیچے زیر بھی ہے اس کے مفرد میں، اور تے کے اوپر زبر بھی ہے۔ تصویر کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، تصویر جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تصویر جاندار کی ہوتی ہے اور ایک تصویر بے جان کی ہوتی ہے۔ تو جو بے جان کی تصویر ہوتی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بڑھتی نہیں ہے، جیسے پتھر ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، یا کرسی ہے یا پلر ہے یا کوئی لکڑی ہے تو جو بڑھتی نہیں ہے۔ اور ایک تصویر وہ ہے جو بڑھتی ہے، جیسے درخت ہے، چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا۔ تو بظاہر یعنی درخت کی جو تصویر ہے وہ اس میں نہیں آتی، جانداروں میں نہیں آتی، اگرچہ اس میں بھی جان موجود ہے۔ تو ہر قسم کی تصویریں جنات ان کے لیے بناتے تھے، اور ان کی شریعت میں تصویر بنانے کی ممانعت نہیں تھی۔ اور جتنے بھی پچھلی شریعتیں گزری ہیں وہ خاص زمانے تک خاص علاقوں میں ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے ان میں تصویر سازی کی اجازت تھی۔ لیکن یہی تصویر سازی، تصویروں کا بنانا، تصویروں کو پاس رکھنا، بعد میں بت پرستی کا ذریعہ بنی۔ اپنے بزرگوں کی شکلیں بناتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان کو دیکھ کر کے پھر عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے اور یہ ہمارے اللہ کے ولی تھے، ہمیں ان سے محبت تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ تصویروں کا دیکھنا، تصویروں کا رکھنا، وہ بت پرستی کا ذریعہ بن گیا، اور وہ لوگ پھر انہی تصویروں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ شریعت ایسی تھی جو خاص قسم کے زمانے، خاص قسم کے اوقات کے لیے تھی، اس وجہ سے ان کو اجازت تھی۔ لیکن شریعت اسلام یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ لہٰذا اس شریعت میں جیسے اصل گناہ حرام ہے،
اس اصل گناہ تک پہنچنے کا ہر سبب حرام ہے. اصل بت پرستی حرام ہے، لیکن بتوں کا بیچنا یہ بھی حرام ہے، تصویروں کا بیچنا یہ بھی حرام، تصویروں کا کرنا بنانا یہ سب حرام قرار دیا گیا. جیسے اصل جرم شراب پینا ہے، تو شراب کے پھر جتنے اسباب ہیں، اپنی جگہ کرائے پہ دینا شراب خانے کے لیے، یا شراب کی لوڈنگ کے لیے گاڑی دینا، یا بوتلیں بنانا شراب کے لیے، گلاس بنانا خاص شراب کے لیے، اس کے جتنے پھر اسباب ہو گئے شریعت نے اس کو حرام کر دیا. اصل گناہ زناکاری ہے، لیکن اس زنا تک پہنچنے کی جتنے اسباب ہیں وہ سارے حرام ہو گئے. غیر محرم کو جان بوجھ کے دیکھنا، اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا، اس کی گفتگو سننا، اس سے ساز باز کرنا، یہ سب چیزیں حرام کر دی گئی. حالانکہ اصلی گناہ کیا ہے؟ وہ زناکاری ہے. تو چونکہ شریعت قیامت تک رہنی ہے، اس کے اندر وہ سارے اسباب آ گئے. جیسے اصل سود ہے وہ حرام ہے، پھر سود کے سارے اسباب وہ سب حرام قرار دیے گئے. کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات کسی درس میں آئی بھی ہے. تو یہاں پر اصلی گناہ تو بت پرستی ہے، لیکن تصویر کو اس میں دخل ہے. اس وجہ سے تصویر بنانا، تصویر بیچنا، تصویروں والے معاملات کرنا اس کو حرام کر دیا. اچھا، اب اس پر چھوٹا سا ایک شبہ اشکال کرتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نقل کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے کے اندر تو تصویر ایک ضرورت بن گئی ہے. بہت سارے جرائم پیشہ لوگوں کی شناخت، ہمارے بہت سارے تجارتی چیزوں پہ مارک، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس میں تصویر ضروری قرار دے دی گئی جس کے اندر بت پرستی کا خدشہ ہی نہیں ہے. تو جس چیز کی وجہ سے تصویر کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ چیز تو اس زمانے میں ہے ہی نہیں، لہٰذا جب نہیں ہے تو پھر تصویر کو جائز ہونا چاہیے. یہ مفتی صاحب ایک شبہ، ایک اعتراض عام لوگوں کا نقل کر کے پھر خود جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ والی بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اپنے بڑوں کی تصویریں رکھتے ہی اس لیے ہیں. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر میں دیکھتے ہیں، ان کی دکان، ان کی چھوٹی چھوٹے جگہ وہ اپنے پیروکاروں کی تصویروں سے خالی نہیں ہے، جیب میں بھی رکھتے ہیں، بار بار دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں، ان سے محبت کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور ان کے مختلف تصویریں بنا کر کے اپنی اندر کے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ والی بات کہنا کہ جی اس زمانے میں تصویر بت پرستی کا سبب نہیں ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے. پھر تصویر جب شریعت نے حرام کی ہے، اس کا وہ وجہ، وہ علت اس کے ہر فرد میں پایا جانا ضروری نہیں ہے. ایک چیز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا عجیب بات آپ سنیں گے، تصویر کے حرام ہونے کی جتنی حدیثیں ہیں تقریباً 90% حدیثیں بخاری شریف میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا دوزخی ہے. اور ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بے شک بات ہے سب سے زیادہ سخت عذاب جو قیامت کے دن ہوگا وہ تصویر والے کے ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر والے کو اور بت پرست کو، تصویر والے کو اور بت پرست کو اکٹھا ذکر کیا ہے. اپنے باپ کا قاتل، نبی کا قاتل، تصویر والا اور بت پرست، یہ دونوں سزا میں برابر ہیں.
تو یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کہ بھئی یہ تصویر بت پرستی تک پہنچتی ہے، اس وجہ سے بھی حرام ہے، اور تصویر کے حرام ہونے کے اور اسباب بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تصویر بنانے والا، تصویر کھینچنے والا، تصویروں کو رواج دینے والا، یہ حقیقت میں اللہ کی صفت کی نقالی کرتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے المصور، شکلیں بنانا۔ ایک ہی ماں سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جڑواں بچے بسا اوقات بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں اللہ پاک نے ان میں فرق رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، ان کی عادتوں میں، حتیٰ کہ ان کی شکلوں میں بھی بعض فرق ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی دلالت کرتے ہیں کہ یہ الگ، یہ الگ۔ جانوروں کی شکلیں، مردوں کی شکلیں الگ، عورتوں کی شکلیں الگ۔ تو یہ تصویر المصور، شکلیں بنانا، وہ اللہ، تیسرے پارے میں آیت ہے، وہ اللہ جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ تو یہ جو تصویر والا ہے یہ اللہ کی صفت کی نقالی کرتا ہے، اور یعنی یہ جو بات ہے یہ ویسی عقلی بات نہیں ہے، یہ بات جو میں بھی پیش کر رہا ہوں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ گندم کا دانہ لے لو۔ کیا کرنا ہے؟ کیا اس گندم کے دانے کے اندر گٹان لگاؤ۔ اب دھاگے میں تو گٹان لگ سکتا ہے، دھاگا دیا آپ گٹان لگا لے، آپ نے یوں کیا، یوں کس لیا، رسی دے دی آپ نے لے لیا، آپ نے یوں گٹان لگا لی۔ اب گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، اس پہ گٹان کیسے لگائے؟ یہ گٹان لگاؤ۔ وہ کہے گا میں تو نہیں لگا سکتا۔ تو کہا تو نے جو تصویریں بنائی تھی، تو نے تصویریں بنائی تھی، تو ایسا کر اس تصویر میں جان ڈال۔ میں نے تو تصویر بنائی تھی، میں نے تو اس میں جان ڈالی تھی، میں نے تو انسان کی شکل بنائی تھی، جانور کی شکل بنائی تھی، میں نے جان ڈالی تھی، تو بھی جان ڈال۔ وہ کہے گا میں تو جان نہیں ڈال سکتا۔ نہیں ڈال سکتے تو اس کو دوزخ میں بھیج دیں گے۔ تو تصویر کے حرام ہونے کا ایک سبب صرف بت پرستی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت کی نقالی ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں مفتی صاحب اپنی تفسیر میں کہ تصویر کے حرام ہونے کا ایک سبب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، جاندار کی تصویر ہو، شوقیہ لٹکائی ہوئی ہے جناب، تصویریں لوگ شادیوں میں کھنچواتے ہیں کہ جی یہ ہماری یادگار ہے، اور اپنے پلنگ کے سر پہ لٹکا لیں گے جی یہ ہماری تصویر ہے جی، اور مختلف قسم کے البم لوگ لگاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور عربی کا، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خالی گھر کو جنات پھیر لیتے ہیں۔ جس جگہ کتا ہے، جس جگہ تصویر ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ تو جہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں وہاں شیطان آتے ہیں۔ اچھا، جس جگہ ایسا ماحول ہوتا ہے پھر وہاں گناہ بھی ہوتے ہیں اور گناہوں کے وسوسے بھی آتے ہیں، اور اللہ رزق بھی ختم کرتے ہیں، اور اللہ پاک یعنی اندر سے گناہوں کی جو نفرت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک سبب کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا کیا ہو کہ بھئی اس وجہ سے یہ تصویر حرام ہے، بلکہ بہت سارے اسباب تھے۔ اس وقت ہمارے اس دور میں، جس دور میں موبائل آیا، موبائل کی وجہ سے تصویریں عام ہوئی، ویڈیوز آ گئی، ویڈیو کرتے ہیں، ویڈیو نکالتے ہیں، ویڈیو بیچتے ہیں۔ اس وقت یعنی
یعنی جب ابھی تو تصویر والا موبائل ہے، جس وقت یہ موبائل نہیں آیا تھا بلکہ سادہ موبائل تھا، اور بہت پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی کی بات ہے، یعنی آپ سمجھے کہ 20-22 سال ہو گئے اس بات کو، بہت زیادہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا، بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا، سادہ موبائل تھا۔ تو ہمارے استاد مفتی نظام الدین صاحب فرمانے لگے، اس زمانے میں سب کے پاس سادہ موبائل تھا، فرمانے لگے 90% زنا کاری اس موبائل سے ہو رہی ہے، جتنی دنیا میں بدکاری ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل موبائل کا ہے، سادہ موبائل جو لوگوں کے جیبوں میں آیا، سادی جو ہے وہ کالوں پر بدکاریاں ہونے لگی۔ اور اس وقت جتنے جرائم ہوتے ہیں ہمارے آپ کی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کے گھروں میں جدائیاں آ گئی، لوگوں کے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی، اچھا بھلا آدمی، اچھا بھلا اس کا ہنستا بستا گھر، اس میں بیوی شوہر کے مخالف، شوہر بیوی کے مخالف، لڑکیاں اپنے گھروں سے چلی گئی، انہوں نے دوسری جگہ شادیاں کر لی، ماں باپ کی ناک کٹوا دی، اور کتنے سارے ایسے جرائم جس کے اندر ان ویڈیوز کا اور ان تصویروں کا دخل ہے۔ تو دنیا کے اندر مفتی صاحب فرماتے، یہ مفتی صاحب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، یہ 50-60 سال پرانی بات ہے، جس زمانے میں یہ چیز تھی بھی نہیں۔ عام تصویروں سے حضرت فرماتے ہیں کتنے سارے جرائم وجود میں آتے ہیں۔ تو تصویر صرف بت پرستی کا سبب نہیں ہے، بلکہ تصویریں کیا ہیں، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے شریعت کی جو نظر ہے وہ گہری نظر ہے، شریعت کی نظر باریک نظر ہے، لہٰذا لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے عقل کو اللہ کے حکم میں دخل نہ دے، بلکہ اپنے عقل کو پیچھے رکھے اور آسمانی نقل کو آگے رکھے۔ لوگوں کے ذمے ہے کہ اپنی عقل کو شریعت میں دخل نہ دے، اپنی عقل کو پیچھے رکھے اور آسمانی نقل کو جو قرآن و حدیث ہے اس کو آگے رکھے، تو بچت ہے۔ اور اگر اپنی نہیں یوں ہونا چاہیے، اپنی عقل کو دخل دیں گے تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنا ان کے لیے کیا ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو یہی ایک بات آج کے درس کی ہے، اور اس سلسلے میں بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں خود مفتی صاحب کی اپنی کتاب ہے، التصویر لأحکام التصویر، التصویر لأحکام التصویر، مفتی صاحب کی کتاب ہے۔ ایسے ہی بہت سارے بزرگوں نے یہ والی اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں۔ بہرحال مومن کے لیے حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں، اللہ کے رسول کی ایک بات بھی کافی ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہے۔ تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس طرح کی تصویریں کھینچنا، ویڈیو بنانا اپنے گھر والوں کی یا اس طرح اپنی ہم حفاظت کریں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو تصویر نہیں کھنچواتے، ہمیں نہیں کھنچوانی چاہیے، کوئی چپکے سے کھینچ لے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن باقاعدہ کیمرہ لگانا، باقاعدہ لوگوں کو بتانا آ جاؤ بھائی ہمارے پروگرام کی تصویر بناؤ، اس کی ویڈیو بناؤ، شریعت کس کی اجازت نہیں دیتی ہے، چاہے وہ عالم کرے، چاہے وہ پیر کرے، چاہے کوئی بھی کرے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ کسی بڑے بزرگ کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی فلانے بزرگ جو آتے ہیں، تو کسی بزرگ کے کسی گناہ کرتے ہوئے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی کہ جی ہمارے پروگرام کی ویڈیو بنی، آپ ذرا ہمارا وہ دیکھ لیں پروگرام، تو یہ جو وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو کسی اللہ والے، کسی بزرگ، کسی امام صاحب، کسی بڑے آدمی کا اس طرح آنا یہ حلال نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر اس طرح آتا ہے اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ اس کے آنے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی، حرام حرام ہے۔ گٹر کا پانی گٹر کا پانی ہے،
چاہے جتنا اس کو فلٹر کریں آپ، پیشاب پیشاب ہے، وہ کسی طریقے سے پاک نہیں ہو سکتا، پخانہ پخانہ ہے، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا آپ اس کے اوپر چاندی کا ورق لگائیں، اچھے سے آپ اس کو پلیٹ میں رکھیں، اچھے سے کپڑے میں ڈھک دیں، وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ گندہ ہی ہوگا۔ اس لیے مومن اس کو کہتے ہیں جو آسمانی باتوں کو سنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کوشش کریں کہ بھائی میں اللہ کا حکم سامنے آ گیا، میں اپنی زندگی کو آلودہ نہیں کروں گا، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے میں اپنے آپ کو اس قسم کے غلیظ گناہوں سے محفوظ رکھوں گا جس کی وجہ سے آدمی سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔